ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میں لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو، تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں، انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑا ہوا آدمی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا، میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑے ہوئے ہیں سب لے آئیں ایک پڑے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے، انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی چاہے سودا خرید لے، جسے نہ چاہے نہ خریدے، کوئی اور دکان دیکھ لے، اس لیے کہ ہم وہ سوداگر نہیں ہیں کہ نقلی مال بیچ کر کے شہر بدل دیا کرتے ہیں، ہم تو یہیں رہتے ہیں، یہی رہنا بھی ہے، اور انشاءاللہ آخری وقت مدینہ منورہ میں پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہی آنکھیں بند ہونی ہے۔ لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جب تک موت نہیں آتی آپ کے درمیان رہنا ہے، آپ جو حوالہ چاہیں لے سکتے ہیں، کتاب دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہاں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ مولا حسین نے جب یہ بات بتائی گئی تو کہا کہ یہ زمین ہی ایسی ہے۔ وہ تاریخ ماہ محرم کی دوسری تاریخ تھی۔ حر نے پوچھا حضور آپ گئے نہیں؟ کہا حر اب یہیں رہنا ہے، اس لیے کہ قضا و قدر کے کاتب کی طرف سے فیصلہ ہے۔ حسین اپنی منزل پر آ گیا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ جانا چاہ رہے ہیں، نکلنا چاہ رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولا کائنات شیر خدا نے جب اس زمین پہ قدم رکھا تو آپ رو پڑے۔ لوگوں نے کہا او بہادر مولا علی، تم تو ایک ہاتھ میں خیبر کا دروازہ اکھیڑتے ہو، جنگ کے موقع پہ رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ رونا اس پر نہیں ہے کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں، رونا اس پر ہے، رونا اس پر ہے کہ یہ کربلا ہے، یہاں پر میرے بیٹے حسین کے اونٹ بیٹھیں گے، یہاں بیبیوں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر قبریں بنے گی، یہاں پر فلاں کا خون گرے گا اور فلاں کا خون گرے گا۔ نبی کے گھر والوں کو اتنا سب کچھ معلوم ہے، لیکن کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا اللہ یہ مصیبت ٹل جائے، اس لیے کہ امتحان میں دعائیں نہیں کی جاتی، صبر کیا جاتا ہے۔ لوگ ان سارے واقعات پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو غوث پاک کو مشکل کشا مانتے ہیں، آپ تو غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ارے جب حسین اپنے بچوں کی مدد نہ کر سکا تو ان کا بیٹا عبدالقادر تمہاری کیا مدد کرے گا؟ ہم کہتے ہیں نادان،
دو میدان ہوتے ہیں، ایک میدان فضیلت ہوتا ہے اور ایک میدان امتحان ہوتا ہے، ایک میدان محبیت ہوتا ہے، ایک میدان محبوبیت ہوتا ہے۔ محبیت کے میدان میں امتحان دیا جاتا ہے، کرامت نہیں بتائی جاتی، اور محبوبیت کے میدان میں کرامتیں بتائی جاتی، امتحان نہیں دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ حسین امتحان کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے وہاں کرامتیں نہیں، وہاں کرامت کربلا میں نہیں دکھائی، لیکن کربلا کے باہر تو دکھائی، انہی ایام میں دکھائی۔ اٹھائیں کتابیں پڑھیں، پڑھ لے، اشارہ دے دو صرف۔ ایک دریا ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے کہا یا حسینہ، مولا حسین ہماری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتا چلا کہ 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے ڈوبنے والے بھی مولا حسین کو پکارتے تھے، سبحان اللہ۔ حسین المدد۔ دیکھا کہ ایک بندہ ہے، سیاہ داڑھی ہے، آتا ہے کشتی کنارے لگاتا ہے، کشتی کنارے لگاتا ہے، اس کے بدن پہ خون کے چھینٹے، داڑھی بکھری ہوئی ہے۔ کہا مولا کون ہے؟ کہا پکارا کسے تھا؟ سبحان اللہ۔ پکارا کسے تھا؟ کہا حسین کو۔ کہا وہی حسین ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہا حضور آپ کی داڑھی بکھری ہوئی، خون کے دھبے بدن پر، کپڑوں پر، یہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، میں کربلا میں ہوں، کربلا میں پکارا، مدد کے لیے آ گیا، جلدی ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین ان سے دور ہو گئے، ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کرامتیں پھر مقام محبوبیت پہ بتائی جاتی ہے، حسین وہاں کرامتیں بتانے نہیں گئے، اور وہاں بھی کچھ کرامتوں کا ظہور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں ہوا، لیکن یہ ایک الگ عنوان ہے۔ 2 محرم مولا حسین کربلا میں۔ اس کے بعد حر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے، عبید اللہ ابن زیاد، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا۔ اس نے کہا حسین سے؟ کہاں، میں نہیں جاؤں گا۔ نہیں جائے گا تو تجھے رے کی حکومت نہیں ملے گی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کروں۔ گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مت لے رے کی حکومت، 2 دن کی حکومتیں، آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ لیکن وہ نہیں مانا، نکل پڑا، لے کر کے آیا لشکر، اور 500 لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا، آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے۔ کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی، باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی۔ سعد ابن ابی وقاص، حضور نے کہا سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، اور بیٹا ایسا پلید، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا دشمن، آل نبی کا غدار۔ بہرحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی۔ امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگین نہ کر، میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دے، یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے۔ آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے، یقین ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں گے، لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو، یہ سارا پکچر صاف ہو جائے، سارا معاملہ کلیئر ہو جائے۔ اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا۔ ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں، ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے، کوئی بات، کچھ نہ کچھ صلح کا راستہ نکل جائے۔ لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا، شمر ابن ذل جوشن، یہ چتکبرا کتا تھا، یہ کوڑی تھا، کوڑی۔ حضور کی حدیث میں آیا ہے، آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرا کتا، کوڑی کتا جو ہے وہ منہ ڈالتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا، چتکبرا ہوگا وہ، اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، یعنی سارے گنڈے، نکمے، لپھنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں، اور سارے پارسا حسین کے ساتھ۔
اور آج بھی پارسائی حسین کے بے ساتھ، شک سبحان اللہ، اور آج کے لفنگے بھی یزید کے ساتھ. واہ واہ، کسی کو سبحان کچھ اللہ، کہنے کی بہت ضرورت اچھا ہے. نہیں ہے. سبحان اللہ. ہر دور میں لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے، اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے. اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو پھر میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آل نبی پہ بھی درود پڑھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن لوگوں کو عقل تو آئے، نماز میں درود پڑھتے، نماز کے باہر لڑتے ہیں. یہی وہ بھی کر رہے تھے، نماز کے اندر درود پڑھتے تھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ آل محمد کون ہے ذرا کوئی یہ تو بتائے. ہر دور میں اللہ نے دور کے آل محمد کے ساتھ تمہیں آزمایا ہے. اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا، ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی. مولا حسین کی طرف سے جب باتیں کی ابن سعد کے پاس، وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو. ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا. اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہاتھوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو ذلیل ہوگا، کوئی عزت نہیں ملے گی تیری. انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی. اس نے کہا اچھا، مشیر بھی اچھے چاہیے، غلط مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد غلط مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے. اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں غلط مشورہ دینے والوں کے مشورے سے. بہرحال شمر آیا. آنے کے بعد 7ویں محرم سے ہی تنا تنی شروع ہو گئی. بالآخر 9ویں محرم کو انہوں نے جنگ کا بغل بجا دیا. 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے. حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ. اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے. مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے. خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے. حسین مایوس ہے میرے بیٹے. اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے. ارشاد ہوا حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا. آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے. ادھم مچی ہوئی تھی. مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی. عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں. اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو. یہ رات برکت والی ہے. مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے. اس رات عبادت کرو. اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے. مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں. عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں. میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا. اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے. مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے. اللہ اللہ. لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنی اللہ کو مناؤ. اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے.
تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا، جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا۔ فرمایا لوگوں، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے، فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا، ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے، اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں، کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے، یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں، تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی، زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں، عجیب حال ہے حسین کا امتحان، گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح، اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہیں۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی
دھاڑے مار مار کے رونے لگے. فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی. مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو. جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے. جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے. ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا. اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی. شمر العین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حسین پاک پلٹ گئے. اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا. وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے. میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. جنگ شروع ہوئی. اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں. عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجا شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے. مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر، تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے، اتنے لوگوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. اتنوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. ہر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا. ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. ہر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. ہر نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت حور کے مزار پہ گیا کہا حور تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے
تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے، اسی لیے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا۔ وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے، لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا۔ یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے۔ اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی۔ امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں۔ اب سب سے میری گزارش ہے، سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی۔ یوں تو ہر محفل میں انہوں نے تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے۔ اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی، یہ وہ لوگ ہیں۔ امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے۔ یہ بہت چھوٹے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے، اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے، ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا، اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار غوث الاعظم دستگیر ہیں۔ یہ حسنی سادات حضرت حسن مثنیٰ سے، لیکن محمد حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبیٰ آئے، چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے، سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے۔ حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا، بی بی سکینہ کے ساتھ تھا۔ جیسے ہی قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے، آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی، کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں، لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے، لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب۔ عجیب حال ہے، ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے، 3 دن اس کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام۔ اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے۔ لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے، وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی، ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا بکتے ہو؟ ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی، بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی، تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے، اس سے مہندی منا رہے تھے۔ شرم کرو، کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں۔ ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا؟ وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے؟ یہ سارے خرافات، نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے، یہ سب خرافات ہے۔ ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔